السلام علیکم ناظرین، عظیم قوموں کے باہمت اور باصلاحیت لوگ ہمیشہ محنت سے ترقی کے قائل رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک رات بھر میں امیر بننے کا خواب محض ایک ادھوری بات جانا جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ محنت سے آگے بڑھنے کو ہی اپنا وتیرہ بنائے رکھتے ہیں۔ ترقی کی اصل روح کو پہنچنے کے لیے لگ بھگ نصف صدی کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، جس میں کسی ملک یا پھر قوم کی بہتری کا عمل پروان چڑھ سکتا ہے۔ یہاں ایک مثال چائنا بھی ہے، جہاں چند دہائیاں قبل لوگ قسم پرسی کی حالت میں وقت گزارنے پر مجبور تھے، لیکن پھر اس ملک نے معاشی اور اقتصادی اصلاحات لا کر اپنی قسمت ہی بدل ڈالی۔ آج وہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ چیئرمین ماؤ زے تنگ نے 1934 سے 1935 میں لانگ مارچ سے چین کی ترقی کا سفر شروع کیا تھا۔ اس کے 4 برس بعد یعنی 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی، جس میں اس دور کی چینی حکومت نے اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ چین کا قوم پرست رہنما جنرل چیانگ کائی شیک جاپان کے خلاف اتحادیوں کا حلیف بن گیا اور اپنی 2 افواج برطانوی جنرل سلم کی برما آرمی میں جاپانیوں کے خلاف بھیج دیں۔ فیلڈ مارشل ولیم سلم نے، جو کہ برما محاذ کا کمانڈر تھا، جب یہ جنگ ختم ہوئی تو جنرل چیانگ کی قوم پرست افواج کے خلاف جنرل ماؤ زے تنگ کی کمیونسٹ افواج چیانگ کو شکست دے کر اسے فارموسا یعنی تائیوان کے ایک محدود جزیرے پر بھیج چکی تھیں۔ تائیوان آج بھی ایک خود مختار ملک کے طور پر موجود ہے اور چین کے خلاف اسی طرح کی امریکی آڈٹ پوسٹ ہے، جیسی اسرائیل کی ریاست مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کے خلاف امریکی چیک پوسٹ ہے۔ دوسری طرف ماؤ کو روس یعنی سوویت یونین کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ روس اپنا اثر و رسوخ مشرق بعید میں بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو روس اگرچہ جنگ میں اتحادیوں میں شامل تھا، لیکن جس طرح امریکہ اور دوسرے مغربی اتحادیوں نے جاپان، تائیوان، جنوبی کوریا، فلپائن اور تھائی لینڈ کو بعد از جنگ اپنے زیر اثر کر لیا، اسی طرح سوویت یونین نے بھی چین، ویتنام اور شمالی کوریا کو اپنے سائے میں لے لیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہی صورتحال ہے۔ ناظرین، گزشتہ صدی کے دوسرے عشرے سے لے کر آج تک چین کو روس کی بھرپور تائید حاصل رہی، اور اگرچہ درمیان میں چند مختصر وقفے ایسے بھی آئے جن میں روس اور چین کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوئی، لیکن پھر بہت جلد غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور یہ دونوں اشتراکی ممالک سرمایہ دار مغربی ممالک کے حریف بن گئے اور آج تک بنے ہوئے ہیں۔ 1934 سے لے کر 1948 تک کے صرف 14-15 برسوں کے اندر ماؤ زے تنگ، چو ان لائی اور دوسرے چینی رہنماؤں نے اگرچہ سوویت یونین کو اپنا مربی بنائے رکھا، اور ہزاروں چینی کاریگر، انجینئرز اور دوسرے شعبہ ہے زندگی کے بہت سے ہنرمند روس میں تربیت پا کر واپس چین میں آتے رہے، لیکن جب 1949 میں کمیونسٹ چین کی نئی حکومت PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے نام سے قائم ہوئی تو چینی لیڈروں نے ایک نئی بین الاقوامی پالیسی اپنائی اور 3 اسٹریٹجک اہداف پر زور دیا، جس میں پہلے نمبر پر زیادہ سے زیادہ چینی ہنرمندوں اور انجینئرز کو مغربی ممالک یعنی فرانس، امریکہ، جرمنی اور برطانیہ میں بھیجنا اور ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کر کے واپس اپنے ملک آنے کا پابند بنانا۔ نمبر 2، اپنی صنعتی اور عسکری ترقی کے حصول میں دن رات ایک کر دینا۔ نمبر 3، اس وقت تک کسی بھی جنگ و جدل میں کودنے سے گریز کرنا جب تک ایسا کرنا ناگزیر نہ ہو جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ چین نے صرف 1962 میں بھارت کے خلاف ایک نہایت مختصر جنگ جو صرف 1 ماہ کے دورانیہ کی تھی ضرور لڑی، لیکن اپنے ٹیکٹیکل اہداف حاصل کرنے کے بعد فوراً اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ ناظرین، ماؤ زے تنگ کے بعد آنے والی چینی قیادت نے اسی اسپرٹ کا تسلسل برقرار رکھا جو ماؤ زے تنگ اور ان کے رفقا نے قائم کیا تھا۔ اگر آج بھی آپ نے چین کی ترقی کا راز معلوم کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ 1949 سے لے کر 2013 تک 64 برسوں میں چین کو لگاتار بے لوث اور بے غرض قیادت حاصل رہی، جس نے اپنے پیش رواؤں کی روایت کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس میں کئی حیرت انگیز روایات کے اضافے بھی کیے۔ مسلمانوں کے سنہری دور میں خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ، خلافت عثمانیہ اور خلافت فاطمیہ کے ادوار یاد کیجئے۔ ان میں یکے بعد دیگرے ایک سے ایک بڑھ کر یگانہ روزگار لیڈر بساط حکومت پر نمودار ہوتا رہا اور اسلام کی عالمگیر شہرت کا باعث بنتا رہا۔
ہمارے اپنے بر صغیر میں خاندان مغلیہ کو دیکھ لیجئے، ایک کے بعد ایک عظیم حکمران آتا رہا، اور اگرچہ یہ ایک موروثی بادشاہت تھی لیکن از رائے اتفاق ایسا ہوتا رہا کہ باپ کی خصوصیات بیٹے میں منتقل ہوتی رہیں۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب کا زمانہ پونے 200 برسوں کے عرصے پر محیط ہے، 1526 سے لے کر 1707 تک۔ لیکن جب اورنگزیب کے جانشین نااہل نکلے تو ان عظیم مغلوں نے 200 برسوں کی محنت سے جو قصر شاہی تعمیر کیا وہ اتنا مضبوط تھا کہ آنے والے 150 برسوں تک مزید قائم رہا۔ یہ بھی شاید عجیب اتفاق یا بدقسمتی ہو کہ ان 150 برسوں میں ایک بھی ایسا مغل بادشاہ سامنے نہ آیا جو اپنے عظیم اسلاف کے نقش قدم پر چلتا۔ چین کی ترقی کا اصل راز اس کی ٹاپ سیاسی لیڈرشپ اور قائدانہ کوالٹی کے تسلسل اور تواتر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین ترقی کی منازل طے کرنے میں پیش ہے۔ بھارت کی مثال بھی ذرا دیکھیے، وہاں موتی لال، جواہر لال، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، لیکن وہاں بھی وہ ترقی ممکن نہ ہو سکی جو چین نے کی۔ مغربی دانشور بھارت کو چین کا حریف یعنی مقابل ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں، لیکن کہاں چین اور کہاں بھارت۔ اور ادھر اپنے ہاں بھی دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، زرداری بھٹو اور بلاول بھٹو سب ایک ہی خاندان کے افراد تھے اور ہیں، لیکن پاکستان کی بگڑی اس لیے نہ بن سکی کہ ان میں سوائے وراثت کے کسی اور وصف کی قدر مشترک موجود نہ تھی اور نہ ہے۔ دراصل اس سلسلے میں طرز حکومت کا سوال ہی نہیں، جمہوریت ہو یا آمریت، صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی، یہ سب صرف نام ہیں۔ اصل چیز ان ناموں کی وہ شخصی اور انفرادی صفات ہیں جو باپ سے بیٹے کو منتقل ہو جائیں تو ملک کی قسمت سنور جاتی ہے۔